بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا آج جو ہے سبق تختی نمبر 10 تک پہنچ گیا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے آج میں آپ کو جو ہے تختی نمبر 10 سکھانے لگا ہوں۔ یہ ہے جزم کے متعلق۔ جزم ہوتی ہے، یہ چھوٹی دال کی طرح بنی ہوئی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے حرفوں کے اوپر یہ جزم بنی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں بتانا ہے، اور جزم جو ہے نا کیسے پڑھا جاتا ہے اس کا حرف، وہ میں نے آپ کو بتانا ہے، تو آپ سب نے مل کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10 تختی نمبر 10 جزم۔ جزم۔ اچھا سوال ہے، یہ سوال، سوال، جزم کیسا ہوتا ہے؟ جزم کیسا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص پوچھتا ہے نا آپ سے جزم کسے کہتے ہیں نا، تو جواب جواب مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔ یہ جو حرکت ہوتی ہے نا، یہ مڑی ہوئی حرکت ہوتی ہے، ایسے ہی دال کی طرح بنی ہوئی نا۔ یہ قرآن پاک میں اکثر چھوٹا سا آتا ہے، یہ ہر حرف کے اوپر آپ پڑھتے ہو، جہاں پر جیسے را پیش رو، واو یا زبر وئی، یا کے اوپر جزم ہے، یہاں پر پڑھا نا پچھلی تختی میں ہم نے، تختی نمبر 9 میں جزم۔ تو جزم کیسا ہوتا ہے؟ جزم کیسا ہوتا ہے؟ جواب جواب مڑا ہوا۔ مڑا ہوا۔ یہ رہا، ٹھیک ہے، یہ جزم ہے، ٹھیک ہے۔ سوال، سوال، جزم والے حرف کو جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جزم والے حرف کو جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جزم والے حرف کو جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جواب جواب ساکن۔ ساکن۔ کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں۔ ساکن، ٹھیک ہے۔ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے، یہ آ جائے، جزم آ جائے، اس حرف کو ساکن کہیں گے، اور جس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ بھول گئے نا؟ بتایا تھا نا میں نے، متحرک کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش، جس حرف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، اس کو کہتے ہیں متحرک حرف، ٹھیک ہے۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ تنوین والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جس کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تنوین والے حرف کو منون کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ منون۔ منون کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر 2 زبر ہو، 2 زیر ہو، 2 پیش ہو، وہ حرف کیا ہے؟ منون۔ 1 زبر 1 زیر 1 پیش والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ پھر اس کے بعد آتا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش والے کو کیا کہتے ہیں؟ منون۔ منون، ٹھیک ہے۔ پھر ایسے جس حرف کے اوپر ساکن جزم آ جائے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ سوال، جزم والا حرف جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ جزم والا حرف جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ جزم والا حرف جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ جواب جواب پہلے والے حرف سے مل کر پہلے والے حرف سے مل کر 1 مرتبہ، ایک مرتبہ، پہلے والے حرف سے مل کر پہلے والے حرف سے مل کر 1 دفعہ۔ ایک دفعہ۔ تختی نمبر 9 میں ہم نے پڑھا نا، کاف یا، اب یا ساکن ہے یہاں پر، کاف یا زبر کئی، پڑھیں۔ کاف یا زبر کئی۔ اب ہم نے یا پڑھا کاف کے ساتھ ملا کے، اب دوبارہ ہم یا کو نہیں پڑھیں گے۔ یا ساکن تھی، کاف متحرک تھا، ٹھیک ہے۔ دال 2 زبر دن، دال 2 زبر دن، کئی دن، کئی دن۔ ایسے۔ اب یا کو ہم نے دوبارہ نہیں پڑھا۔ ایسے ہی جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ جزم والا حرف جزم والا حرف
कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? कितनी मर्तबा पढ़ा जाता है? जज्म वाला हर्फ जज्म वाला हर्फ कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? कितनी मर्तबा पढ़ा जाता है? जवाब, जवाब, पहले वाले हर्फ से मिलकर पहले वाले हर्फ से मिलकर सिर्फ एक मरतबा, सिर्फ एक मर्तबा, पहले वाले हर्फ से मिलकर पहले वाले हर्फ से मिलकर एक मरतबा। एक मर्तबा। ठीक है, यह आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तख्ती नंबर 10 भी शुरू हो गई है। तो उसकी मैंने आपको जो है ना टाइटल पढ़ा दिया। इंशाल्लाह कल से इसका सबक शुरू होगा। और ये तख्ती नंबर 10 जो बच्चा सीख जाएगा तो कुरान पाक के उसने 5 हिस्से मुकम्मल कर लिए। कुरान पाक के मैंने कितने बताया, कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 6 हिस्सों पर। एक हिस्सा हरकत का है, एक हिस्सा तनवीन का है, और तीसरा हिस्सा जो है खड़ी हरकत का है, चौथा हिस्सा जो है हुरूफ मद्दा का है, पांचवा ये जज्म, और छठा आएगा तशदीद। 3 दंदाने होते हैं ना, तशदीद। बस जिसने ये 6 चीज़ें सीख ली उसको कुरान पाक पढ़ना बहुत आसानी के साथ आ जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें कुरान पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला और सबसे ज़्यादा इस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन।